أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. یہ ایک ہی آیت ہے سورہ انفال کی اور 89 پارہ، آیت نمبر 1 اے نبی، وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور باہمی اصلاح کر لو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں بیان کیا ہے، جو ہم تقریباً اس کے جو تعارف کے بیان میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ زمانے جاہلیت میں جو بات تھی وہ یہ تھا معمول کہ جب جنگ ہوتی تھی تو جو شخص جو کچھ لوٹ لیتا اسی کا ہو جاتا تھا، جس کے حصے میں جو کچھ جس نے حاصل کر لیا اب وہ اسی کا ہو گیا۔ اسلام میں سب سے پہلا عظیم الشان مارکہ کب ہوا تھا؟ وہ بدر میں واقع ہوا۔ تو ابھی تک کفار سے حاصل ہونے والے مال کی تقسیم کا طریقہ مقرر نہیں ہوا تھا۔ بدر میں جب بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا تو یہ مسئلہ پیش آیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو میں آپ کے ساتھ بدر میں شریک ہوا، لوگوں کا باہمی آپس میں یعنی مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست دی۔ تو ایک گروہ جو ہے وہ شکست دیتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑا، ایک گروہ لشکر کا وہ کس طرف متوجہ ہوا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی طرف متوجہ ہوا، اور ایک گروہ نے کیا کیا؟ مال جو تھا، جو ظاہر کفار نے مال چھوڑ کر جو بھاگ نکلے تھے وہ مال جمع کرنے لگ گیا، اور ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالے رکھا، یعنی آپ کی حفاظت پر موقوف ہو گیا۔ دشمن آپ کے متعلق کسی غفلت سے تاکہ فائدہ نہ اٹھائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ آخر سب لوگ واپس آ کر جمع ہوئے تو جنہوں نے غنیمتیں جمع کی تھیں کہنے لگے یہ ہم نے جمع کی ہیں، کسی اور کا ان میں کوئی حصہ نہیں۔ جو دشمن کے پیچھے گئے تھے انہوں نے کہا کہ تم ہم سے زیادہ اس کے حقدار نہیں ہو، ہم نے دشمن کو ان سے ہٹایا اور انہیں مار بھگایا ہے۔ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال کر اور آپ کی حفاظت کے لیے یعنی کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں رکھا اور اس بات سے ڈرے کہ دشمن کسی طرح کی غفلت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے، سو ہم اس کام میں مشغول رہے۔ تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں، یہ شان نزول سمجھ لیجئے، یعنی یسألونک عن الانفال۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسلمانوں کے درمیان کیا کیا؟ تقسیم کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن کی زمین میں حملے کے لیے جاتے تو چوتھا حصہ بطور نفل زائد دیتے تھے۔ یسألونک، سأل یسألو، سوال کرنا، پوچھنا۔ آپ کو تھوڑا سا تعجب ہوگا کہ یہ مال غنیمت کے بارے میں ایسی باتیں کیوں ہوئیں، تو اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو وضاحت بتاتے ہیں۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا حق ہے، کس طرح تقسیم ہوگی۔ آپ فرما دیں کہ غنیمت حقیقت میں تم میں سے کسی کی بھی ملکیت نہیں ہے۔ قل الانفال للہ والرسول، ٹھیک ہے، آپ فرما دیجیے یہ انفال جو ہے اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، ٹھیک ہے، کس کے لیے ہے؟ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے۔ یہ کس طرح تقسیم ہوگی؟ آپ فرما دیں کہ غنیمتیں یہ کس کی ملکیت ہے؟ اللہ اس کے رسول کی ملکیت ہے۔ اللہ کی ملکیت اس طرح سے کہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیں گے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیں گے اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تقسیم فرمائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے، تمہارا ان میں کچھ بھی عمل دخل نہیں ہے، کیونکہ فتح تمہاری طاقت سے نہیں ہوئی بلکہ اللہ کی مدد سے ہوئی ہے۔ آگے دور تک یہ بات بیان کی ہے کہ فتح اللہ کی مدد ہی سے ہوئی ہے، یہ آپ اس سورہ مبارکہ میں پڑھتے جائیں گے، اور احادیث میں بخاری وغیرہ میں بیان ہوا ہے کہ ایک اکیلے اللہ نے جنگ جیت لی، ٹھیک ہے۔ اس لیے تم کیا کرو گے؟ اللہ سے ڈرو۔ تم کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو، تم اللہ سے ڈرو، اور ان اموال کی وجہ سے تمہارے باہمی تعلقات میں جو خرابی آئی ہے اس سے کیا کرو؟ باز آ جاؤ،
اصلاح کر لو. یہاں 3 نصیحتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، غور کیجئے گا. یہاں پر آپس میں اصلاح کر لو، اپنے معاملات کو درست کرو، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا رسول جو بھی حکم دیں اس کی اطاعت کرو. جسے جتنا دیں یا نہ بھی دیں آپ کو، اگر اسی میں اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کو بغیر دیے آپ کو رکھیں، آپ کو زائد مال نہ ملے، تو آپ اس پہ بھی راضی رہیں، وہ اس پر راضی رہے. اور اس مال کی بنا پر تمہارے آپس کے تعلقات ہرگز خراب نہیں ہونے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آپس کے تعلقات بگاڑنے سے بچو، اس لیے کہ یہ چیز دین کو مونڈ دینے والی ہے. جب آپ کے آپس کے تعلقات خراب ہوں گے تو کیا ہوگا؟ لازمی بات ہے کہ آپ بہت ساری نافرمانیاں کریں گے، آپ کے دین میں بہت خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. یہاں 3 باتیں جو بیان ہوئی ہیں، سب سے پہلی بات ہے اللہ سے ڈرنے کے بارے میں. دوسری بات ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے اپنے تعلقات کی اصلاح رکھو، اس میں بگاڑ اور فساد پیدا نہیں ہونا چاہیے. اور تیسری بات ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. کیا کرنا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے ہر حال میں. جو بھی حکم آ جائے ہمیں مان لینا ہے. کن لوگوں کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے ہے. ایمان والے ہیں تو لازمی بات ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں گے بھی ہر جگہ، کہیں خلوت میں ہو جلوت میں ہو، ہر جگہ انہیں اللہ سے ڈرنا ہے. آپس کی باہمی جو ہماری رشتہ داریاں ہیں ان کے تعلقات کو بالکل درست اور سیدھے صحیح رکھنا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے. یہ ایک ہی حکم ہے. رسول اللہ کی ماننا کیا ہے؟ اللہ کی ماننا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، اپنی طرف سے تو نہیں دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال کس طرح تقسیم کریں گے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیں گے اس طرح آپ تقسیم فرمائیں گے. تو یہ تمہارا حق نہیں ہے کہ تم آپس میں جس طرح چاہو مال کو تقسیم کر لو. ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں کیا پتہ چلا؟ یہاں یہ پتہ چلا کہ یہ مذکورہ تینوں باتوں پر عمل کے بغیر ایمان ابھی مکمل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ یعنی تقویٰ، اصلاح آپس میں، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت. یہاں آپ کو اہمیت پتہ چل رہی ہے. جب مال کی بات آتی ہے تو بڑے بڑے لوگوں کا پھر حال پھر ذرا عجیب و غریب ہو جاتا ہے. مال ایک عجیب شے ہے، مال کی محبت بھی ہے اور مال کی ضرورت بھی ہے، لیکن یہ کہ یہ بڑے بڑوں کا حال خراب کر دیتی ہے. مال جو ہے انسان کو خود غرض بنا دیتی ہے. تو مال کی تقسیم خاص طور پر، اور بالخصوص یہاں مال غنیمت کی بات ہو رہی ہے، تو بتایا کہ اس کی تقسیم کس طرح کرنی ہے. تقسیم کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ باہمی فساد نہ ہو، ورنہ مال کی تقسیم میں فساد کا شدید اندیشہ رہتا ہے. اس کے علاج کے لیے آپ نے اپنی اصلاح پہلے سے کرنی ہے اور اس پر زور دیا گیا ہے. ہیرا پھیری اور خیانت کا بھی امکان رہتا ہے، اس لیے حکم دیا کہ تقوی اختیار کرو. یہاں تقوی کا حکم اسی لیے دیا ہے. اس کے باوجود بھی کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کا حل کیا کرنا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں پوشیدہ ہے. آپ کو یہ تو پتہ چل گیا نا کہ یہ مارکا پہلا مارکا تھا. اس سے پہلے اسلام کا کوئی قانون تو نافذ نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے؟ اور اسلام سے پہلے اہل عرب کسی قانون اور ضابطے کے پابندی نہیں تھے. کسی پابندی کو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، نہ کسی چیز کو انہوں نے پابندی بنائی ہوئی تھی. ان کی زندگی کی ساری گرمیاں جو تھیں، ساری سرگرمیاں بس ایک لاؤبالی، ایک ان کا عجیب و غریب اکھڑ مزاج کی نظر ہو گیا تھا. وہ اپنی پسند کے قانون کے پابند تھے اور اسی سے وہ وابستہ بھی تھے. صلح ہو، جنگ ہو، کوئی رسم و رواج ہو، کوئی عدل و انصاف ہو، کوئی کسی قسم کا کوئی معاملہ ہو، اس میں ان کا اپنا ایک مزاج تھا، اس کے حساب سے وہ کام کرتے تھے. عدل و انصاف کے بجائے قوت اور دھاندلی کا دورہ تھا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چلتا تھا. اسلام نے ایک اچانک یکلخت، یہ نہیں کہ ایک دفعہ میں ان کو ساری پابندیاں لگا دی ہوں، ساری پابندیوں کا پابند کر دیا ہو، ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کی بے راہ روی، ان کے یعنی غیر قانونی، غیر اصولی طور طریقوں کو ایک دم سے ان کو قانون کا پابند نہیں کر دیا، بلکہ آہستہ آہستہ حسب ضرورت احکام نافذ کیے. اس طرح وہ قوم جو ابھی چند سال پہلے سرکشی میں ضرب المثل تھی، نظم و ضبط کی علمبردار بن گئی. بدر کی جو جنگ ہوئی کفر و اسلام کی پہلی جنگ تھی. نئے نئے مسائل نئے سامنے آئے. اس سے پہلے مسلمان اس سے یعنی مانوس نہیں تھے، آشنا نہیں تھے. مسند احمد اور ابی داؤد شریف وغیرہ میں ایک حدیث شریف ہے، وہ ہم آپ کو سناتے ہیں، اور اس کو سبب نزول بھی کہا جاتا ہے. کہ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج مشرکوں کا کام تمام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت خوشی عطا فرمائی ہے، لہٰذا یہ تلوار آپ مجھے عنایت فرما دیجئے.
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذا السیف لیس لک ولا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تلوار تمہارے لیے ہے نہ میرے لیے، لہٰذا اسے رکھ دو۔ میں نے اسے رکھ دیا، پھر میں لوٹ گیا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ شاید آج یہ تلوار اسے دی جائے گی جس نے میری طرح داد شجاعت نہ دی ہو، یعنی جتنی بہادری سے میں لڑا ہوں، جتنی بہادری آج میں نے جنگ میں دکھائی ہے، شاید یہ اس سے کم درجے کے لوگوں کو نصیب ہوگی۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ ایک شخص پیچھے سے مجھے آواز دے رہا ہے، یعنی پیچھے سے میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، مجھے آواز دے رہا ہے، بلا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ میرے بارے میں کچھ نازل ہوا ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے اس تلوار کے بارے میں پوچھا تھا جو پہلے میرے لیے نہیں تھی مگر اب مجھے عطا کر دی گئی ہے، لہٰذا وہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عنایت کر دی، ان کو دیا اور فرمایا میں تمہیں دیتا ہوں۔ اور ان کا بیان ہے کہ اسی موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ اب یہاں اس حدیث شریف سے یہ بھی ہمارے لیے غور کرنے کا موقع ہے کہ دیکھیے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز نہیں دی، حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انتہائی جواد و کریم سخی ہیں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو منع کرنے سے بھی بہت حیا فرماتے تھے، آپ کسی کو منع نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا حکم جاری نہیں فرمایا، اور جب آپ کے پاس حکم آ گیا تو آپ نے ان کو بلا کر اور ان کے حوالے کر دی تلوار۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اسی موقع پر یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول یہ حکم نازل ہوا۔ اور ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دشمن کے علاقے میں حملہ آور ہوتے تو چوتھے حصے کو بطور غنیمت مجاہدوں میں برابر حصے یعنی تقسیم کرتے، اور جب واپسی پر حملہ آور ہوتے اور لوگ تھکے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہائی مال تقسیم کرتے اور بطور خاص کسی کو زائد دینے کو ناپسند فرماتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے لِيَرُدَّ قَوِيُّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ضَعِيفِهِمْ طاقتور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کمزور مومنوں کو بھی حصہ دیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، یعنی اپنے امور اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آپس میں کیا کرو اپنی اصلاح رکھو، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، آپس میں جھگڑے نہ کرو، اختلاف نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس ہدایت اور علم سے سرفراز فرمایا ہے یہ اس سے کہیں بہتر ہے جس کی وجہ سے تم آپس میں جھگڑ رہے ہو، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلیں اور اس تقسیم پر راضی رہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کریں۔ میں نے بتایا تھا کہ انفال یعنی نفل کی جمع ہے اور زائد چیز کو کہتے ہیں، تو اب زائد کس انداز سے ہے یہ تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کبھی اس کا اطلاق غنیمت کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، غنیمت کہہ دیتے ہیں آپ نا، کبھی مال فے بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑی شکلیں مختلف ہوتی ہیں اور کبھی ایک ہی معنی کے لیے بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ اس کو نفل یا زیادہ کیوں کہتے ہیں، زائد چیز کیوں کہتے ہیں، یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو پچھلی امتوں پر کیا تھا، یہ حرام، پچھلی امتوں پر یہ چیزیں حرام تھی، یہ مال غنیمت ان کے لیے مال فے یا انفال یہ ان کے لیے جائز نہیں تھا، حرام تھا۔ اس جنگ کے بعد کیا کرتے تھے، سارے مال کو ایک جگہ ڈھیر کر کے اور اس کو جلا دیتے تھے، یا آسمان سے آگ آتی تھی اس کو جلا دیتی تھی، جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ لیکن اس امت پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ نے اس زائد کو حلال کر دیا ہے، اور اس کو زائد اس لیے بھی کہتے ہیں کہ آپ جو کچھ بھی مارکا کرتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے دین کے پھیلانے کے لیے کرتے ہیں، دین اسلام کے نفاذ کے لیے کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو کچھ مال جو مل جاتا ہے، مویشی مل جاتے ہیں، تلواریں مل جاتی ہیں، جو کچھ بھی مل جاتا ہے ایک یہ زائد چیز ہے۔ آپ یہ تو اللہ کی رضا کے لیے جنت کے حصول کے لیے کرتے ہیں، لیکن دنیا میں بھی آپ کو یہ ایک زائد چیز مل جاتی ہے۔ زائد چیز کیا ہے کہ دنیا کا مال بھی مل جاتا ہے، کسی نہ کسی انداز سے آپ کو مال و متاع سے بھی نفع حاصل ہوتا ہے، ورنہ آپ یہ سارا مارکا جو نکلتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور حصول جنت کے لیے، جہاں ظاہر اللہ راضی ہوں گے تو جنت بھی ملے گی، تو آپ کا یہ کام آپ اس لیے کرتے ہیں، لیکن آپ کو ایک زائد چیز انفال کی صورت میں مل جاتی ہے۔ دنیا میں انسان اللہ کو راضی کرنے کے جو کام کرتے ہیں تو وہ اصل میں کرتے ہیں آخرت کے لیے، لیکن دنیا میں جو چیز آپ کو مل جائے تو یہ ایک آپ کے لیے ایک اضافی چیز ہے، اضافی آپ کے بینیفٹس ہیں جو آپ کو مل جاتے ہیں۔ سورہ انفال کا آغاز ہوا ہے یسألونک عن الانفال،
اور سورہ آراف کا جو اختتام ہوا ہے وہ کس پر ہوا ہے؟ اس کی آخری آیت ہے ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، بے شک جو مقرب ہیں آپ کے رب کے، کون ہے وہ؟ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، وہ تکبر نہیں کیا کرتے اس کی عبادت سے اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اس کی اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس پر اس کا اختتام ہوا تھا اور یہاں اس کا آغاز ہوا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ یہاں ربط کیا ہے، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، غور کیجئے کہ کیا ربط ہے۔ دیکھیے جو مقرب ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ کے قریب ہیں، جو قرب والے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے ہیں، وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، وہ ذکر اللہ میں لگے رہتے ہیں، اس کے سامنے جھکے رہتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، وہ تو مقرب ہیں، تو ان کو تو اس کی حاجت ہے۔ اور میں آپ تو مقرب بھی نہیں ہے، میرا اور آپ کا تو بھی فیصلہ بھی باقی ہے، تو مجھے اور آپ کو پھر کتنا ڈرنا چاہیے، کتنا جھکے رہنا چاہیے۔ یہ بات صرف مومن ہی کریں گے، اگر ایمان ہوگا اندر، یقین ہوگا، جبھی وہ لوگ یہ کام بجا لائیں گے۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، جب جو مقرب بارگاہ ہیں، جو قرب والے ہیں، جب ان کو یہ لائق ہے کہ وہ اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اس کو سبحان کہتے ہیں، سبوح القدوس، تو پھر مجھے اور آپ کو تو ہر وقت اس کے حکم کے سامنے جھکا رہنا چاہیے اور ذرا بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، تھوڑی سی بھی تکبر کی بو نہیں آنی چاہیے کسی بھی انداز میں۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دیں۔ اور تقویٰ کتنا اہم ہے، آپ دیکھیے کہ تقویٰ بار بار بیان ہوتا ہے، آپس کی اصلاح کتنی ضروری ہے، یہ بار بار اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا کتنا ضروری ہے مومنوں کے لیے، بار بار اس کی تاکید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دیں۔ جب انسان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے نا تو وہ تکبر نہیں کرتا، وہ عاجزی کرتا ہے۔ جب انسان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، جھک جاتا ہے، چھوٹوں کی بات بھی مان لیتا ہے، بڑوں کی بھی مان لیتا ہے، وہ اللہ کے حکم کے سامنے ہر وقت جھکا رہتا ہے۔ تو تقویٰ ایک بہت بڑی سعادت کی والی نعمت ہے جس کو نصیب ہو جائے، اور یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی متقی بنائے۔ تو جو لوگ تقویٰ والے ہیں وہی لوگ ایمان والے ہیں، متقی لوگ ہی ہدایت پاتے ہیں، وہی لوگ راہ راست پر چلتے ہیں، وہی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، وہی لوگ فرما بردار ہوتے ہیں۔ متقی لوگوں کے اندر تکبر نہیں ہوتا، متقیوں کے اندر اکھڑ پنا نہیں ہوتا، وہ اکھڑ نہیں ہوتے، وہ نرم مزاج ہوتے ہیں، وہ آپس میں اصلاح کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ عطا فرمائے۔ تو قرآن مجید سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں تقویٰ کے لیے بڑی محنت کرنی چاہیے، تقویٰ سیکھنا چاہیے کہ تقویٰ اصل میں ہے کیا، تقویٰ کہتے کسے ہیں، متقی کہتے کسے ہیں۔ یہ بات کہہ دینا آسان ہے لیکن متقی بننا ایک بہت مشکل کام ہے، مسلسل جد و جہد کا نام ہے متقی بننے کے لیے۔ ہر روز آپ کو محنت کرنی، کیونکہ شیطان آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور بالخصوص آپ کو یہ چیزیں ایسی ہیں نا کہ خود غرض بنا دیتی ہیں انسان کو، اور اس کے اندر جھوٹی ایک انا آ جاتی ہے، جھوٹی تکبر، یعنی جیسے ایگو کہتے ہیں نا، انسان کے اندر خواہ مخواہ ہے کچھ نہیں۔ ابھی ذرا سا بیمار پڑ جائے نا تو سب، یعنی آپ دیکھیں کہ مٹی آپ کی پلید ہو جاتی ہے، لیکن انسان پتہ نہیں کس بات پہ تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے تو اکڑ رہا ہوتا ہے، کس بات پہ اس کو اکڑفو ہوتی ہے۔ جھک جانے میں ہمارا کیا نقصان ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو سورہ اعراف کا اختتام ہوا، کہ اللہ کے جو مقرب ہیں وہ تکبر نہیں کرتے، وہ جھکے رہتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی کیوں کرتے ہیں؟ وہ اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو مجھے آپ کو کتنا اپنے مالک کو راضی کرنا چاہیے کہ ہم بھی تاکہ کچھ مقرب بن جائیں، کچھ قرب حاصل کر لیں، کچھ اللہ تعالیٰ کے قریب والے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دیں۔ لیکن یہ مال، یہ اموال، یہ دنیا لوگوں کو جو ہے دیوانہ بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دیں۔ لیکن سمجھ اسی وقت آتی ہے جب انسان اندر سے اپنے دل کو گہرائیوں کے ساتھ قرآن کو سمجھ کر، پڑھ کر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور اپنے نقص پر نظر ہو، اپنے عیوب پر نظر ہو۔ جب تک کہ اپنے عیوب پر نظر نہیں ہوتی، انسان جو ہے دوسروں کے عیوب دیکھتا رہتا ہے، جب تک انسان اپنے آپ کو سدھار نہیں پاتا، اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لگا نہیں پاتا۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے، اپنی اصلاح کے لیے اپنے عیوب پر نظر کرنا۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ ابو جہل بھی تھا، ابو الحکم کہلاتا تھا، ابو لہب بھی تھا، نہ خوبصورتی، نہ علم، نہ حکمت، کوئی چیز آپ کے کام نہیں آتی جب تک کہ آپ کے اندر اللہ کا تقویٰ نہ ہو۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی بنائیں، اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق دیں۔